وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ غامدی صاحب، ہمارے ملک کے دینی اور فکری حلقے آپ کی دینی تفہیم کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ آپ کوئی نئی فکر لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ در حقیقت تجدد پسندی کی اسی روایت کا ایک پرتو ہے جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا، جس پر غلام محمد پرویز صاحب برجمان رہے، اور آج آپ در حقیقت مغرب کی فکری یلغار جو تہذیبی سطح پر ہے اس کے نمائندے بن کر مذہب کی نئی تعبیرات کر رہے ہیں۔ ان تمام تعبیرات میں جو چیز یکسانیت کا پہلو سامنے لاتی ہے وہ حدیث کی شرعی حجت کا انکار ہے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے غامدی صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے علماء کی یہ باتیں بھی سنی ہوں گی اور آپ نے میری کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ میں نے اسلام پر جو کتاب لکھی ہے اس میں پورا کا پورا دین بے کم و کاس جیسے میں سمجھتا ہوں بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب میزان کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس کتاب کو آپ کھولیے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جس چیز کو آپ اپنی تقریر، تصویب، اپنے قول، فعل سے دین قرار دیں وہی دین ہے، اور قیامت تک اب وہی چیز دین قرار پائے گی جس کو آپ نے دین قرار دیا ہو۔ یہاں سے میری کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آگے یہ لکھا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں کن صورتوں میں ملا ہے۔ یہاں سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اگر آپ اس کا سادہ ترجمہ کر دیجئے اور میرے ان جملوں کو ان کے مقابل میں رکھ دیتے تو ایک ہی بات ہے، یعنی میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے ہم دین اخذ کرتے ہیں۔ جو چیز دین کو دین بناتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اگر اپنے قول سے بیان کر دیا ہے، اپنے فعل سے بیان کر دیا ہے، کسی چیز کو آپ نے برقرار رکھا ہے جس کو اصطلاح میں تقریر و تصویب کہا جاتا ہے، تو وہی دین ہے۔ اور اس معاملے میں ادنا درجے کے کسی انحراف کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ پیراگراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یعنی میری کتاب میزان کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ میرا موقف ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہوں نے یا تو سر سید کو اور پرویز صاحب کو نہیں پڑھا، اور یا پھر مجھے نہیں پڑھا۔ غامدی صاحب، پرویز صاحب کی حدیث کے بارے میں جو فکر ہے اگر ہم اس کی تلخیص کریں تو وہ حدیث کو کوئی دینی اور شرعی حجت تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی ارشادات کو وقتی اور ہنگامی فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ ہم آپ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت و رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی ماخذ قرآن ہے۔ یہ چیز حدیث کے دائرے میں ہی نہیں آتی کہ وہ کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے۔ اور پھر آپ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ دین کے اندر کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ ہی نہیں کرتی۔ تو کیا فرق ہے آپ کی اور پرویز صاحب کی فکر میں؟ آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ نے میری نسبت سے بیان کی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، نہ میں نے اس طریقے سے ان کو لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور ان کے مابین فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید دین کا اصل ماخذ ہے، قرآن مجید دین کا تنہا ماخذ ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے صرف وہ دین ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ کتب شمالی اور کتب جنوبی کا فرق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ دین کا تنہا ماخذ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کی حیثیت سے پیش کیا وہ دین ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں اپنی کتاب میں، اگر آپ اسی پہلے صفحے کو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کن صورتوں میں ملا ہے۔
تو میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی صورت میں ملا ہے، یعنی دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، انہوں نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ایک دوسری چیز دی ہے، انہوں نے ہمیں سنت دی ہے، اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں دین کے حتمی ماخذ ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخبار احاد کی صورت میں ملی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ ملا ہے وہ اصل میں تفہیم و تبیین کی نوعیت رکھتا ہے یا وہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حتمی حجت کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں آگے چل کر یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کا دائرہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث کی حجیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ میں نے کن الفاظ میں اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں لوگ یہ سب پڑھ کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے حدیث کا دائرہ متعین کیا ہے کہ وہ کن موضوعات سے متعلق مواد اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی وہ یا تو تفہیم و تبیین کو اپنے اندر رکھے گی یا پھر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ کا بیان ہوگی۔ اس دائرے کو متعین کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس حدیث پہ بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس سے زیادہ صریح، اس سے زیادہ واضح حدیث کی حجت کس شخص نے بیان کی ہے؟ ہم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اگر حدیث میں کوئی اس طرح کی بات ہے، اس میں حضور نے کوئی فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر اسی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد کسی عقیدے و عمل میں اضافے کا باعث ہی نہیں بنتی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم کر دیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں عمل میں اضافے کا باعث نہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے فکر؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں کیا ہے تو یہ قرآن مجید کے کانٹینٹ کا بیان ہوگا۔ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سنت میں کیا ہے تو یہ سنت کے مشمولات کا بیان ہوگا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کیا ہوتا ہے، یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، اس کے بعد آپ نے دین کی وہ چیزیں دیں کہ جن کی حیثیت مستقل بذات تھی، وہ چیزیں آپ نے کسی ایک آدمی کو نہیں بتائیں، دو آدمیوں کو نہیں بتائیں، کسی خلوت میں بیٹھ کے نہیں بیان کر دیں۔ اس طرح کی جو چیز بھی آپ کی طرف سے ہم کو ملی وہ سب صحابہ کو آپ نے بتائی، اس پر اجماع منعقد ہو گیا، وہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی، اس کو کسی روایت کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں جو آپ نے خلوت و جلوت میں کسی وقت کہی ہیں، کسی کو توجہ دلائی ہے، کسی کو تنبیہ کی ہے، کسی چیز کی وضاحت کی ہے، یہ اخبار احاد ہیں جن کو آپ اصطلاح میں حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، ان میں ہوتا کیا ہے۔ یہ تو اگر کوئی مجھ پہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو کانٹینٹ تم بتا رہے ہو یہ نہیں ہوتا، کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے متعین کر کے دیکھیے قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن خدا کی کتاب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے قرآن مجید میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اخبار احاد کے اندر دین کے بارے میں حضور سے کوئی عملی مروی نہیں ہے جس پہ ہمارے لیے سر تسلیم ہم کرنا لازم ہو۔ اخبار احاد میں دین سے متعلق کوئی فیصلہ ہی ہمارے تک ان تک نہیں پہنچا۔ وسلم کے فیصلے اخبار احاد میں ہیں، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اخبار احاد میں ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اخبار احاد میں ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی ان کی نوعیت کیا یہ ہے کہ وہ کسی اصل سے پھوٹی ہوئی نہیں ہے، وہ بالکل مستقل بذات چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مستقل بذات نہیں ہے۔ جو دین قرآن و سنت کے اندر بیان ہو گیا ہے وہ اس کی تفہیم و تبیین ہے، وہ اس پر عمل کے لیے آپ کے اسوے کا بیان ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر آپ مجھے موقع دیں، کہ اس معاملے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے علماء کو بھی، آپ بھی دین کے طالب علم ہیں، آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جلیل القدر محققین کا موقف اس معاملے میں کیا رہا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے تو میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں۔ اس کو موضوع بنایا ہے، یعنی یہ جو کانٹینٹ ہے حدیث میں کیا چیز ہوگی، اس کو امام شاطبی نے الموافقات میں موضوع بنایا ہے۔ میں اس بحث کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کراتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، محقق علماء نے اس کو کس زاویے کے ساتھ دیکھا ہے۔ موافقات سے آپ واقف ہوں گے، امام شاطبی کی اصول فقہ پر ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ اس میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے ان میں جو شرعی دلائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کل دلیل شرعی اما یکون قطعیا و ظنیہ،
یعنی جتنی بھی شرعی دلیلیں ہیں جن کو ہم دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یہ یا تو قطعی ہوں گی یا ظنی ہوں گی، دو نوعیتیں ان کے پہلے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قطعی ہے فَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَلَا إِشْكَالَ فِي اعْتِبَارِهِ، یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک چیز بالکل اجماع سے منتقل ہوئی ہے، ایک چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتہ سنت ہے، اس کے بعد ان کی مثالیں دی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں قطعی ہیں۔ اس کے بعد وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، اگر وہ ظنی چیز ہے فَإِمَّا يَرْجِعَ إِلَىٰ أَصْلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ لَا، تو دو شکلیں ہوں گی نا، یا اس کی بنیاد کسی اصل قطعی پر ہوگی، یعنی وہ کسی اصل قطعی کی تفہیم ہوگی، وہ اس کی تبیین ہوگی، وہ کسی اصول کی فرع ہوگی، کسی اصل قطعی پر مبنی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ رَجَعَ إِلَىٰ قَطْعِيٍّ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا، اگر اس کی بنیاد کسی قطعی چیز کے اوپر ہے تو پھر اس کے اعتبار میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی روایت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عقیدے کی تفہیم فرمائی ہے، اس کی تبیین کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، کسی عمل کی تفہیم کی ہے، تبیین کی ہے، تو یہی حدیث میں ہوا کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تو عقیدے کی تفہیم و تبیین، یہ ہے تو قرآن مجید کی کسی آیت کی شرح و وضاحت، لیکن یہ کس کی شرح و وضاحت ہے؟ وہ اصل ہمارے پاس موجود ہے، یعنی وہ اصل قطعی موجود ہے جس کے اوپر یہ مبنی ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَرْجِعْ، اگر اس کی کوئی بنیاد نہ ملے، نہ قرآن میں مل رہی ہو نہ سنت میں مل رہی ہو، کسی قطعی اصل میں اس کی بنیاد تلاش نہ کی جا سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ وجبت تثبت فی، تو رک جائیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولم یسع اطلاق القول بقبول ہی، اب یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپ مطلقاً یہ کہہ دیں کہ یہ قابل قبول ہے، اب دیکھا جائے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دین کی کوئی مستقل بذات چیز بتا دیں، دین کے عقائد 5 ساری دنیا کو بتائیں اور چھٹا کسی آدمی کو خلوت میں بیان کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام شاطبی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اس صورت میں ہمیں ملا ہے، کیا فی الواقع ملا ہے؟ شاطبی کے الفاظ یہ ہیں وَالْإِسْتِقْرَاءُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ موجود، تمام روایات کا استقراء کرنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سرے سے پائی نہیں جاتی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلا آپ کا نقطہ نظر نہیں ہے امام شاطبی، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کبھی اپنے سلف کو بھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ یہ بحث کوئی آج کی بحث نہیں ہے، یہ بحث یہ نہیں ہے کہ حدیث کو ماننا یا نہیں ماننا، یہ بحث اس کی حدیث میں ہوتا کیا ہے۔ یعنی امام شاطبی بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے حدیث میں۔ دیکھیے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر نے ہمیں دین دیا، وہ اس کے لیے پابند کیے گئے تھے کہ اس دین کو ایک ایک شخص تک پہنچا دیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام مجمع میں پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام کو وہ منتقل ہوا، صحابہ کرام میں سے ہر شخص نے اس کو سنا، لوگوں نے اس کو لکھا، لوگوں نے اس کو یاد کیا۔ اس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت منتقل کی۔ جو سنت نبیوں کی چلی آ رہی تھی اس کو بھی تقریر و تصویب کے بعد آپ نے اسی طرح جاری کیا۔ نمازیں پڑھائی، روزے لوگوں نے رکھے۔ اگر کسی موقع کے اوپر اس نوعیت کا کوئی حکم آ گیا، جیسے مثال کے طور پر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو اس کی منادی کرائی، ایک ایک شخص تک پہنچایا۔ یہ دین ہے، یہ دین کا کنٹینٹ ہے، اس میں مستقل بذات احکام ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ سنت میں بھی ہے۔ یعنی اس میں عقیدے کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں، اس میں عمل کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دو آدمی ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو اخبار احاد کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ فلاں بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یا فلاں بات بھی آپ نے فرمائی تھی، یا آپ کے سامنے فلاں معاملہ بھی ہوا تھا، تو یہ چونکہ 1 2 4 آدمیوں کے سامنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں، امام شاطبی بھی یہی بتا رہے ہیں اور میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ ان میں کوئی مستقل بذات چیز ہوتی نہیں۔ لیکن غالب صاحب آپ نے سلف کا حوالہ دیا کہ وہ اسی نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی اصل پائی جاتی ہوگی جس کا بیان حدیث میں ہو جائے گا، اور جب وہ ہو جائے گا تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ وہ سر تسلیم خم وہ حجت ہوگی ہمارے لیے۔ لیکن ہمارے جل قدر علماء اور فقہا وہ حدیث سے تشریعی احکامات بھی تو اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر
حضور نے اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ دیت کی رقم کیا ہوگی، دیت کی کیا ادائیگی ہوگی، تو ہمارے فقہا تو حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پہ مستقل بذات کوئی فیصلہ بیان ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو فرق ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ کوئی مستقل بذات فیصلہ ہے ہی نہیں. یعنی دیت کا حکم قرآن نے دیا ہے، اصل ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید نے جس اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے اس میں کوئی تعین نہیں فرمائی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کریں گے. آپ کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ ہی عمل کریں گے نا اس پر. تو یہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی یہ مقدار متعین کر دی تھی، تو یہ تو اس اصل قطعی پر مبنی ایک عمل ہوگا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، کوئی منکر بات نہیں ہے. اور میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں معروف پر عمل کیا گیا تھا اور قرآن کا حکم بھی یہی تھا، تو یہ فہم کا اختلاف ہوگا. اس کا در حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیان ہی نہیں ہوئی. اگر اس بات کو ہم درست تسلیم کریں، جیسا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ مرزا پرویز صاحب جو ہیں ان کی دینی فکر میں قرآن اصل میں حتمی اور قطعی ماخذ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور آپ حدیث کو حتمی اور قطعی نہیں، تنہا ماخذ. دیکھیے زیر بحث مسئلہ یہ ہے، پرویز صاحب کہتے ہیں دین صرف قرآن میں ہے. میں یہ کہتا ہوں دین صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے ہاں ہے. دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے جہاں دین پایا جاتا ہو. یہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات سے مجھے قرآن ملا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے مجھے سنت ملی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی نے دین کے بعض پہلوؤں کی کسی شخص کے سامنے شرح و وضاحت فرمائی ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. مجھے یہ اخبار احاد کے ذریعے سے ملا ہے. اس میں کوئی آپ کا فیصلہ، کوئی حکم اگر بیان ہو گیا ہے اور ہم اس کی صحت پر مطمئن ہو گئے ہیں تو اس سے ادنیٰ انحراف کو بھی میں ایمان کے منافی سمجھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ بحث یہ ہو رہی ہے جس کو آپ موضوع بنا رہے ہیں کہ حدیث میں ہوتا کیا ہے. یعنی زیر بحث یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ایٹم بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حدیث میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں ہوتا. اس میں جو قرآن و سنت میں دین دیا گیا ہے اسی سے متعلق کسی چیز کی تفہیم ہوتی ہے، تبیین ہوتی ہے. صاحب ہمیں قرآن کہتا ہے ذو عدل کہ آپ کسی عادل آدمی کو لے آئیے اور اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ کروا لیجئے. وہ ایک آدمی بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں. یہ کیوں شرط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے متعلق کوئی بات کوئی منادی ہی کی ہو، مجمع عام میں کی ہو، ایک بات وہ کیوں کسی ایک اکیلے شخص کے ذریعے سے ہم تک اس کا ابلاغ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ اس میں یہ بات کیوں ضروری ہے کہ افراد کی اتنی تعداد ہو جائے گی تب ہم اس بات کی حجت مان لیں گے، اور جب تک یہ تعداد افراد کی نہیں پہنچے گی تو ہم اس کو دینی حجت نہیں مانیں گے؟ یہ واقعہ ہے. یعنی ایک واقعے کو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے گا نا. قرآن مجید کے حجت ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں، پڑھا جائے گا. تو پڑھنے کے بعد ایک صاحب علم آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن میں کیا ہے، یہ بتائے گا نا. سب علماء بتاتے ہیں. اسی طریقے سے سنت کو دیکھا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا سنت میں کیا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کو جب دیکھا گیا، امام شاطبی کے جو الفاظ میں نے آپ سنائے ہیں وہ یہ والاستقراء یدل، یعنی جس وقت حدیث کے سارے ذخیرے کا مطالعہ کیا گیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں ہے، کوئی مستقل ذات فیصلہ نہیں ہے. اس میں صرف وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا تعلق یا تو تفہیم و تبیین سے ہے یا آپ کے اسوہ حسنہ سے ہے، یعنی دین سے متعلق. ظاہر ہے کہ اخبار احاد کے طریقے کے اوپر تو واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اس زمانے کی کیفیات بھی بیان ہوئی ہیں، بہت کچھ بیان ہوا ہے. یہاں دین زیر بحث ہے، تو دین کی حیثیت سے یا تفہیم و تبیین ہوگی اور یا پھر اس کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل، اسوہ حسنہ کی روایت ہوگی. چنانچہ جو روایات میں نے اپنی کتاب میزان میں دی ہیں وہ 1200 سے زیادہ ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں 500 سے زیادہ روایات نہیں ہیں. میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان، اس میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں جو میں نے نقل کی ہیں، جن کو میں نے حجت مانا ہے، جن کو میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا ہے، اور یہ انہیں ترغیب دی ہے کہ یہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فیصلہ، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے باعث سعادت ہے.
لیکن غالب صاحب یہ کیسے آپ نے اس کو حجت تسلیم کیا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو بولوں کہ میں آپ کو اپنا باپ تسلیم کرتا ہوں، لیکن نہ تو آپ میرے کسی معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی حکم میرے عمل میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ میں آپ کی بات کو حتمی طور پہ مان لوں گا؟ یعنی کہ کوئی حدیث جب تک تخصیص و تحدید نہیں کر سکتی کسی چیز کی، تو پھر تفہیم و تبیین کیسے کر سکتی؟ تفہیم و تبیین ہی کرنی چاہیے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دین دینے کا فیصلہ کیا اور قرآن و سنت کے ذریعے سے پورا کا پورا دین آپ کو دے دیا، تو اب اس کے بعد اگر خلوت میں کوئی بات کریں گے، سیدہ عائشہ ایک کسی سوال کا جواب دیں گے، کوئی آدمی کسی موقع پر ملے گا اور اس کو آپ کوئی نصیحت کریں گے، تو وہی کریں گے نا کہ جو آپ سب لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھتے۔ پہنچ جائے گی بہت اچھی بات ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں پہنچے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیز عقلاً بھی ایسے ہی ہے۔ اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ الاستقراء یدل، یعنی آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے روایتوں کے اندر جس میں کوئی مستقل بذات چیز بیان ہوئی ہے۔ مستقل بذات چیزیں روایات میں بیان نہیں ہوتی، اخبار احاد میں بیان نہیں ہوتی، یہاں کانٹینٹ زیر بحث ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے حدیث کی حجیت، یعنی اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو مل گیا کسی حدیث میں، یا کوئی فیصلہ مل گیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں گے۔ تو حجیت کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ جب آپ اس کی صحت پر مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد اس سے ادنا انحراف بھی جائز نہیں ہے، یہ حجیت ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو مستقل بالذات ہو، اس میں تمام چیزیں اصل قطعی پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہی بات امام شاطبی کہہ رہے ہیں، یہی بات میں نے عرض کی، اور یہی بات پرویز صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اگر حدیث کے بعد میں اگر یہ کہیں کہ ہم اس کو وقتی نوعیت کی چیز سمجھیں یا حضور سے منسوب کسی عمل کی تفہیم تبیین کہہ لیجئے، تو اس بارے میں آپ کا ان کا نقطہ نظر امام شاطبی کا تینوں کا نقطہ نظر مختلف نہیں ہے۔ پرویز صاحب تو بالکل ہی دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ قرآن ہے، چنانچہ سنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سنت میں مستقل بالذات احکام ہیں، سنت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اصل قرآن مجید میں موجود ہو، سنت قرآن سے مقدم ہے۔ یہ سب کچھ میں نے لکھا ہے۔ زیر بحث ہے اخبار احاد، یعنی وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری نہیں فرمائیں، کسی شخص کے سوال کے جواب میں کچھ کہا ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے، کسی موقع پر نصیحت کے طور پر کوئی بات کہی ہے، کسی چیز کی جانب توجہ دلا دی ہے، یہ اخبار احاد کہلاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اور پرویز صاحب کے موقف کا کیسے تقابل کرتے ہیں آپ؟ لیکن نتیجہ فکر کے طور پر پرویز صاحب کو اگر ہم اصول میں آپ سے مختلف مان بھی لیں آپ کی اس وضاحت کے بعد، نتیجہ فکر کے طور پر وہ دین کی بہت ساری چیزوں کو وقتی اور ہنگامی نوعیت کی چیزیں تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی دینی فکر کے اندر بھی یہ تخصیص پائی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بعض حکم رسول کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور بعض حکم جو ہیں وہ باقی پوری امت کے لیے ہیں۔ تو یہ جو اصل میں تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں آپ اور پرویز صاحب تو پھر ایک جگہ پہ کھڑے یہ تقسیم تو میں قرآن مجید کے احکام میں بھی کرتا ہوں اور تمام اہل علم کرتے رہے۔ اس کا تعلق حدیث اور سنت کی بحث سے کیا ہے؟ یعنی پہلے آپ اس اصولی بحث کا فیصلہ کر لیجئے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ نہ سنت کوئی چیز ہے، نہ حدیث سے کوئی دین آپ کو ملتا ہے، یہ قرآن ہے، یعنی اول قرآن آخر قرآن۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے، تنہا ماخذ وہی ہیں، ان سے قرآن بھی ملا ہے اور وہ دین ہے جو ہمیں بیان کرتا ہے۔ ہمیں سنت بھی ملی ہے اور وہ بالکل اپنے ثبوت کے لحاظ سے بھی اسی طرح ہے جیسے قرآن ہے، اور مستقل بالذات احکام اس کے ذریعے سے دیے گئے ہیں۔ یہ بات پرویز صاحب نے کبھی کہی ہے؟ نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر لوگوں کو انصاف پسند ہونا چاہیے، وہ میرے موقف کو جیسے کہ وہ ہے وہ بیان کریں۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی میں نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، میری کتاب میزان موجود ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس کے اقتباسات میرے سامنے رکھ کے سوالات کرتے ہیں۔ اس طرح کی ادنا مناسبتیں تلاش کر کے یہ وہ بات ہے جو پرویز صاحب نے کہی ہے، یہ یعنی اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی مستشرق بھی کہہ دے تو یہ کوئی جرم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں۔ یعنی جو دنیا کے اندر اہل فکر ہوتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مشترک ملتی ہیں۔ کسی چیز کے فرق کو متعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اصول میں بتائیں کہ کیا وہ ایک ہی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور پرویز صاحب کے نقطہ نظر میں وہی فرق ہے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی میں ہے، یعنی ان کے ہاں اصل قرآن ہے، میرے ہاں اصل پیغمبر ہے۔ ان کے ہاں دین کا تنہا ماخذ قرآن ہے، میرے ہاں دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔
ان کے ہاں قرآن سے باہر کوئی دین نہیں پایا جاتا. میرے نزدیک سنت مستقل بذات ماخذ ہے اور اس کے اندر مستقل بذات احکام بیان ہوئے ہیں. ان کے نزدیک روایت یا حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا کہ جو میرے لیے بھی واجب الاطاعت ہو. وہ اپنے زمانے کے لیے کچھ احکام دیے گئے ہیں. میرے نزدیک اس کے اندر اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین بیان ہو گئی ہے، اس میں آپ کا کوئی حکم اور فیصلہ بیان ہو گیا ہے اور وہ فیصلہ مجھ تک منتقل ہو گیا ہے اور میں اس کی صحت پر مطمئن ہو گیا ہوں، تو اس سے ادنا انحراف بھی دین کے خلاف ہے. ان سب باتوں کو آپ کیسے ایک کر سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث کے اندر مستقل بذات کوئی حکم بیان ہی نہیں ہو رہا ہوتا. عقیدہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، کیونکہ وہ بہت قطعیت پہ کھڑا ہوتا ہے، اس پہ انسانوں کی ایمان لانا ہوتا ہے. کسی دینی حکم کے بارے میں بھی آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس نوعیت کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا. پھر حدیث میں اگر یہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم جو چیزیں اخذ کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ بنتی ہیں، مثال کے طور پر ہم قبر کے اندر عذاب کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، منکر نکیر کے وہاں پر سوالات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ اگر حدیث سے بیان نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کیسے ان پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرح و وضاحت فرمائی ہے. مختلف موقعوں پر اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے. ان کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی بنیادیں موجود ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سلا دیا جاتا ہے یا قبر میں ہم مٹی ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد قیامت کو اٹھائے جائیں گے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. یعنی ان میں سے کس چیز کا میں نے انکار کیا ہے؟ میری کتاب میزان میں برزخ کے عنوان سے ایک پورا باب موجود ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ برزخ کی نوعیت کیا ہے. میں نے یہ بتایا کہ اس میں کیا احوال پیش آتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جتنی روایات ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان روایات کا صحیح موقع کیا ہے، ان کا صحیح محل کیا ہے. یہ تو آپ تب کہیں جب میں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں. سوء فہم یہ ہے کہ غالباً آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے ان کی بنیاد موجود ہے. تو اس کو تو خدمت سمجھنا چاہیے دین کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انکار حدیث کے ذیل میں رکھ دیں اور پرویز صاحب کے ساتھ میرے نقطہ نظر کو ملانا شروع کر دیں. صاحب، آپ کہتے ہیں کہ حدیث کسی چیز کی تخصیص یا تحدید نہیں کر سکتی ہے، لیکن آپ کی کتاب کے مطالعے سے بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی حدیث کے ذریعے سے تحدید کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیت جو ہے کہ والذی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو اب آپ اس آیت میں تو مطلق بتا دیا گیا ہے کہ ان کو مارا جائے گا، تو آپ اس کی تحدید کرتے ہیں حدیثی کے ذریعے کہ وہ غیر مبرہن، کہ وہ ایسی مار ہو جو نشان نہ چھوڑے. تو یہ تحدید تو آپ بھی حدیث کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ حدیث سے تحدید یا تخصیص نہیں ہو سکتی. یہ جہاں میں نے لکھا ہے اس کو آپ نے نکال کے پڑھا ہے، وہاں کیا لکھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ تحدید کیا ہوتی ہے، یہ تخصیص کیا ہوتی ہے. اس طرح کی اصطلاحات بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوتی ہیں، یہ جانتے نہیں کیا چیز ہے. یہ دیکھیے میں نے یہ لکھا ہے، تیسری یہ کہ عورت کو جسمانی سزا دی جائے. یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے جتنی کوئی معلم اپنے زیر تربیت شاگردوں کو یا کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. یعنی اس کے بارے جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے. پہلے یہ دیکھیے، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں. جس وقت ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جملہ کسی خاص موقع، خاص محل، خاص پس منظر میں بولتے ہیں. اس کے اندر بعض چیزیں عقلی طور پر ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے آپ مستثنی ہو جاتی ہیں یا عقلی طور پر کچھ قیدیں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں. میں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ تم کل صبح سب کے سب 8 بجے یہاں پہنچ جاؤ گے اور جو نہیں آئے گا اس کو 10 روپے جرمانہ کر دوں گا. اگلے دن ایک طالب علم کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اس کو 10 روپے جرمانہ کیا جائے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ تمام طالب علموں کو کل 8 بجے پہنچنا ہے اور جو نہیں پہنچے گا اس کو 10 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا. مجھے اطلاع ملی کہ ایک طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے، اس کو 10 روپے جرمانہ ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام. تو کچھ تخصیصات، کچھ تحدیدات خود جملوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو عقلی تخصیصات کہتے ہیں. یہ عقلی تخصیصات جو ہے ان کو ہر عاقل آدمی جو زبان کا ذوق رکھتا ہے سمجھتا ہے. تو میں نے پہلے وہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے
کہ ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر یا ایک خاص نوعیت کی صورتحال میں ہم جسمانی سزا دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے لکھا یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے، یعنی یہ کس کو دی جا رہی ہے اور کون دے رہا ہے؟ کیا یہ کوئی جلاد ہے؟ کیا یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ تشدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس جملے کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ایسی تادیب کی نوعیت کی چیز ہے جیسے ایک استاد بھی اپنے شاگرد کو کرتا ہے، جیسے ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ جان کر کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کو سزا دے سکتا ہوں، ایک جلاد کی طرح نشانہ بنا دے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر کوئی استاد یہ کام کرے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو سزا دینے کا حق دیا گیا تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یعنی یہ جو تخصیص اور تحدید ہے یہ خود ان الفاظ کے اندر موجود ہے، صحیح، یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے، یہ جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی اس کے بعد میں نے آگے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر مبرہن کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ تقاضا کر رہا تھا اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو لوگوں کو پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ کیا کہی جا رہی ہے، اس کے بعد تضادات تلاش کرنے چاہیے۔ وہ جملہ پہلے لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مدعا ہے، یہ مدعا اجمالی تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہی تو کام پیغمبر کو کرنا ہوتا ہے، یہی علماء کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جو ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت وہ ہے جس میں آپ نے پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں دین دیا ہے، ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ آپ کے اور ہمارے علم کے مابین اس لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں کہ وہ علم بے خطا علم ہے۔ وہ علم ہے جو ہمیں اخبار احاد کے ذریعے سے، جنہیں آپ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں، منتقل ہوا ہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ بصیرت ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی دین کا جاننے والا، کوئی سچا طالب علم اس متاع عزیز سے اپنے آپ کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غم صاحب اس حوالے سے کچھ مزید سوالات ہیں، وہ ہم آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں پوچھتے ہیں۔ اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔